تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشی منصوبہ بندی۔ چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر ہم مختلف ممالک کی معاشی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام مہذب ممالک جو آج ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، ایک زمانے میں غیر مہذب، پسماندہ اور کم ترقی یافتہ تھے۔ اکثر ممالک میں بادشاہت کا رواج تھا اور ان کی معیشتیں سرمایہ دارانہ خصوصیت کی حامل تھیں، لیکن بعد میں لوگوں میں ترقی کرنے کا احساس پیدا ہوا، جبکہ 1929 کے عالمی اقتصادی بحران نے پوری دنیا کو اس بات پر مجبور کیا کہ ایسی پالیسیاں اختیار کی جائیں جن کی بدولت ملک میں معاشی ترقی بھی ہو اور اسے برقرار بھی رکھا جا سکے۔ اقتصادی ترقی بذریعہ منصوبہ بندی کا تصور روس میں 1917 کے انقلاب کے بعد شروع ہوا، اور انقلاب لانے والے معیشت دانوں نے روس کی ترقی کے لیے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے بنائے۔ شروع میں ترقی یافتہ ممالک نے اس تصور کی پرزور مخالفت کی، لیکن جب روس نے اپنی معاشی منصوبوں کے ذریعے بہت کم وقت میں معاشی ترقی کی منزل طے کر لی تو دنیا کے باقی ممالک کو بھی اقتصادی منصوبہ بندی کی اہمیت کا اندازہ ہوا، جبکہ موجودہ دور میں ہر پسماندہ معاشی ترقی کے جلد از جلد حصول کے لیے معاشی منصوبہ بندی کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کا مفہوم۔ مختلف معیشت دانوں نے معاشی منصوبہ بندی کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے چند اہم ہیں۔ پروفیسر لیوس لارون کے مطابق منصوبہ بند معیشت ایسی معیشت ہے جن میں افراد، کارخانے، کاروبار اور صنعتیں ایک ہی وحدت کے تکمیل اجرا ہوتے ہیں، اور یہ ملک میں موجودہ ذرائع کو اس طرح سے استعمال کرتی ہے کہ عوام کی ضروریات کی زیادہ سے زیادہ تسکین ہو سکے۔ جہاں منصوبہ بندی معیشت کا تعلق ہے، یہ اشتراکی نظام یا حکومت میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تمام تر وسائل حکومت کے تحویل میں ہوتے ہیں اور حکومت انہیں زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتی ہے۔ پروفیسر ڈکنسن کے مطابق منصوبہ بندی کا مقصد ایک خاص ادارے یعنی کہ حکومت کی طرف سے ملک کی معیشت کا مجموعی طور پر جائزہ لینے کے بعد اس قسم کے معاشی فیصلے کرنا ہے جس کا تعلق ان سے ہوتا ہے کہ کون سی اشیاء پیدا کی جائیں، کتنی مقدار میں پیدا کی جائیں اور اس کی تقسیم کس طرح سے ہو۔ اس طرح سے پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق ایسا معاشی ضابطہ جس میں ملک کے معاشی مسائل کا خاکہ، سرکاری اخراجات کی تفصیل اور نجی شعبہ کی کارکردگی کو یکجا مربوط کر دیا جائے اور معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ اس طرح سے انگنز کے الفاظ میں معاشی منصوبہ بندی سرکاری پروجیکٹوں، نجی شعبوں کی کاروباری سرگرمیوں اور معاشی بہبود کے پروگراموں پر مشتمل ایک باقاعدہ منظم منضبط خاکہ ہوتا ہے۔ ایک اور سوشلسٹ معیشت دان ایل جے ویلنسکائی منصوبہ بندی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: معاشی منصوبہ بندی وہ ضابطہ ہے جس میں ملکی ذرائع کا مکمل جائزہ لے کر ہدف مقرر کیے جاتے ہیں اور پھر ان کے حصول کے لیے معاشی پالیسیاں اور پروگرام بنائے جاتے ہیں جنہیں مختلف ادارے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ان تمام تعریفوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ معاشی منصوبہ بندی ایک منظم پروگرام ہوتا ہے جس کے تحت ملک کے وسائل کو سامنے رکھ کر کم سے کم
مدت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔